بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد سلیم۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا پورے پاکستانی عوام کو انتظار تھا۔ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پاکستان سے باہر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بھی شدت سے انتظار تھا کہ جو شوگر مافیا کے اگینسٹ ایک رپورٹ کچھ ہفتے پہلے پبلش ہوئی تھی اور اس میں بہت بڑے بڑے نام سامنے آ گئے تھے جو پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔ صرف پاکستانی حکومت کے خزانے کو نقصان نہیں دے رہے تھے بلکہ عام غریب عوام کو بھی بے دردی کے ساتھ لوٹ رہے تھے۔ اس کے بعد اس رپورٹ کو فرانزکس کے لیے بھیج دیا گیا تھا اور اس کی سربراہی کر رہے تھے واجد ضیاء صاحب۔ آج واجد ضیاء صاحب نے وہ رپورٹ کابینہ کے اجلاس میں، عمران خان بھی موجود تھے، جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں وہ بھی آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے وہ رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کا اشرافیہ جو ایلیٹ ہے، جو پاکستان میں پولیٹیکل بیس پہ سب سے اوپر ان کا نام آتا ہے، ان کا کردار آتا ہے، وہ آلریڈی اس کرپشن میں، اس لوٹ مار میں انوالو ہے۔ آج کا جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہ ٹوٹل 347 صفحات پہ مشتمل ہے۔ 300 صفحات پہ مشتمل رپورٹ تیار کی ہے واجد ضیاء صاحب نے، جو DG/FIA ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب یہ رپورٹ آ رہی تھی، فرانزک کے لیے نہیں بھجوائی گئی تھی، تو اس ٹائم پہ بھی ان لوگوں نے جو اس رپورٹ میں آلریڈی انوالو لوگ تھے، جو شوگر مافیا جسے کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے ہر طریقے سے کوشش کی تھی کہ رپورٹ کو رکوایا جائے۔ لیکن جب واجد ضیاء صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بات ڈسکس کی اور شہزاد اکبر صاحب نے وہ بات عمران خان تک پہنچائی، تو عمران خان صاحب کی طرف سے اسٹریٹ ایک میسیج گیا واجد ضیاء صاحب کو کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور کسی طریقے سے آپ نے پریشر میں نہیں آنا۔ اس ٹائم پہ پولیٹیکل بلیک میلنگ کی بہت زیادہ کوشش کی گئی۔ یہی لگ رہا تھا کہ اگر رپورٹ سامنے آ گئی تو جو پنجاب میں اسپیشلی PTI کی حکومت ہے وہ تو ہاتھ سے جائے گی، جو مرکز میں PTI کی حکومت ہے اس کو بھی بہت بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ بھی میڈیا پہ آ رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کافی زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے اور مختلف جو اپوزیشن میں لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اس کی ملاقاتیں چل پڑی تھی، رابطے میں آ گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ جو آزاد امیدوار جہانگیر ترین صاحب کے ہاتھ سے یا اس کے محنت کی وجہ سے PTI میں شامل ہو گئے تھے، ان میں سے بھی کئی لوگوں کے نام آ رہے تھے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں آ گئے ہیں اور اگینسٹ عمران خان یا اگینسٹ PTI وہ کردار ادا کریں گے۔ لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے اسٹریٹ جواب دے دیا تھا اور اپنا میسیج کنوے کر دیا تھا شہزاد اکبر صاحب کے تھرو واجد ضیاء صاحب کو کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ پھر وہی ہوا کہ رپورٹ سامنے آ گئی اور رپورٹ میں جو چیزیں سامنے آ گئی تھی وہ رونگٹے کھڑے ہونے کے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد 3 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا تھا کہ فرانزک کیا جائے اس رپورٹ کا۔ اب جو 347 پیجز کا جو ایک کمپلیٹ رپورٹ سامنے آ گئی ہے اور آج کابینہ میں واجد ضیاء صاحب نے پیش کی ہے، اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہے اور جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ عید کے بعد پاکستانی سیاست میں بہت بڑی ہلچل مچنے والی ہے۔ واجد ضیاء صاحب نے کچھ سفارشات بھی دی ہے اور آج کی کابینہ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو سفارشات 347 پیجز میں دی گئی ہے واجد ضیاء صاحب کی طرف سے، ان سفارشات پہ ہر لیول پہ ہر طریقے سے عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ان سفارشات پہ اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو عید کے بعد بہت بڑے لیول پر پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی۔ اس رپورٹ کے مطابق جو ٹوٹل 9 شوگر ملز کا تذکرہ اس میں آیا ہے، باقی بھی اور شوگر ملز بھی ہے، ان شوگر مل کا بھی جو ہے نا آڈٹ ہوگا۔ موسٹلی اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی شوگر ملز ہیں یا جتنے بھی پرائیویٹ بزنسز ہیں جو بڑے لیول کے ہیں، ان کے پاس 2 قسم کی رپورٹ ہوتی ہے۔ ایک کو یہ لوگ کہتے ہیں NR اور ایک کو کہتے ہیں صرف اور صرف R کا مطلب ہے رپورٹنگ اور NR کا مطلب ہے ناٹ فار رپورٹنگ۔ مطلب کہ جو ان کا طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے، وہ 2 قسم کی، ان سمپل ورڈز میں اس طرح کہہ دوں کہ 2 قسم کی فائلز ہوتی ہے۔ ایک فائل میں ایکچول جو چیزیں یہ لوگ پرچیز کرتے ہیں یا بناتے ہیں اور سیل کرتے ہیں، جو ریالٹی پر مبنی ان کا جو کمپلیٹ ڈیٹا ہوتا ہے اس میں پڑا ہوتا ہے NR والے فائل میں، اور جو N والی فائل ہوتی ہے وہ صرف اور صرف حکومتی جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہے، جس طرح ٹیکس ہو گیا، ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، جو ڈپارٹمنٹس انوالو ہوتے ہیں ان کے جن کا ان کے ساتھ کنسرن ہوتا ہے، ان کے لیے وہ فائل رکھی ہوتی ہے۔ تو ان جو ابھی 347 پیجز کا جو کمپلیٹ ایک جو رپورٹ آئی ہے، جو فرانزک ہوا ہے، اس میں ٹوٹل 9 شوگر ملز کو دیکھا گیا ہے۔ 9 کے 9 شوگر ملز نے
ٹوٹل ملا کر 25 ارب روپے 25 ارب روپیز، یہ بہت ہیوج اماؤنٹ ہے، اس کا گھپلہ کیا ہے، غبن کیا ہوا ہے۔ اس میں جو بہت بڑے بڑے نام سامنے آئے ہیں، اس میں جہانگیر ترین صاحب کا نام ہے، شریف فیملی کا نام ہے، خسرو بختیار صاحب کے بھائی کا نام بھی اس میں شامل ہے، جبکہ چودھری برادران بھی اس میں انوالو ہے، اومنی گروپ بھی جو ہے اس میں انوالو ہے۔ پچھلے 5 سال کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، ان لوگوں نے آلموسٹ ٹوٹل سبسڈی دی ہے اومنی گروپ کو۔ اس میں جو حکومتی ڈپارٹمنٹس ہیں یا حکومت کے اہم ترین عہدیداران ہیں یا پی ٹی آئی حکومت میں جو اہم عہدے رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس رپورٹ کے مطابق گلٹی قرار دیے گئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں سے بہت بڑی غفلت ہوئی ہے۔ یہ صرف اگر ایک فلور مل ہے یا شوگر مل ہے یا کوئی سا بھی مل ہے، وہ جب تک حکومتی بندوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے یا کنسرن ڈپارٹمنٹس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، وہ کبھی بھی دو نمبری نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی غبن نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی اس لیول تک جو لوٹ مار ہے وہ نہیں مچا سکتے جس لیول تک لوٹ مار اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ میں جو سب سے بڑی بات سامنے آئی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے، پنجاب حکومت کا بھی اس میں نام آ رہا ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب جو سی ایم بزدار صاحب ہے، اس کو وسیم اکرم پلس کہتے تھے، کہ جب وسیم اکرم کرکٹ میں نئے آئے تھے تو سٹارٹ میں وہ اتنا نام پیدا نہیں کر پا رہے تھے، سٹارٹ میں اس کو وہ اچیومنٹ نہیں مل رہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ وسیم اکرم دنیا کے ٹاپ لیول کے بولرز اور ساتھ میں بیٹسمین بھی بن گئے تھے، اور پاکستان کرکٹ کے لیے اس کے بہت گراں قدر خدمات آلریڈی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس طریقے سے عمران خان صاحب بزدار صاحب کو اسی نام سے ٹائم بائی ٹائم اس نے یاد کیا ہے اور مختلف جگہوں پہ اس نے اس کو شو بھی کیا ہے، لیکن اس رپورٹ میں جو پنجاب حکومت ہے اس کو بھی گلٹی قرار دیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے بھی غفلت ہوئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی سبسڈی دی ہے، اور یہ صرف ان 2 سالوں کا نہیں ہے، کیونکہ سٹارٹ میں جب اس رپورٹ پہ کام کرنا شروع کیا تھا واجد ضیاء صاحب نے تو صرف 2 سال کی رپورٹ مانگی گئی تھی کہ پچھلے 2 سال میں شوگر مافیا نے کیا کچھ گل کھلائے ہیں، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ تو اندھیر نگری ان لوگوں نے مچائی ہوئی ہے، تو 2 سال سے پھر 5 سال پہ کرا دیا گیا تھا، اور 5 سال کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال پی ٹی آئی کی حکومت اور 3 سال آلموسٹ نون لیگ کی حکومت، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈیوریشن کو مزید بڑھایا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ابھی مزید جو اور نام ہے وہ بھی ایڈ ہوتے رہیں گے۔ وقت دور نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا کہ جتنے بھی پاکستان پہ اس سے پہلے لوگ حکمرانی کر چکے ہیں تو ان میں سے بڑے بڑے نام جیلوں کے اندر ہوں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ شوگر مافیا میں آپ لوگوں کو عام آدمی نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس میں آپ کو وہی نام نظر آئیں گے جو کہ آلریڈی جو پاکستان ہے، پاکستان کے اندر پولیٹیکل بیس پہ بہت زیادہ ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے، جس طرح جہانگیر ترین ہے، اومنی گروپ ہے، شہباز شریف کی فیملی ہے، نواز شریف کی فیملی ہے، چودھری برادران ہے، خسرو بختیار ہے، اس طرح جو بھی نام آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے تو ہر ایک شوگر مل کے مالک کا موسٹلی ڈائریکٹلی اور کسی حد تک انڈائریکٹلی کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی پولیٹکس میں نہیں ہے، لیکن ان کا اثر رسوخ بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے۔ اس سے یہی صاف مطلب لیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں موسٹلی لوگ سیاست میں اسی لیے آتے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار کے لیے فوائد لے سکے، اور اس رپورٹ سے یہی چیز ثابت ہوئی ہے کہ شوگر مافیا جو پاکستان میں ان لوگوں نے لوٹ مچائی ہوئی تھی، تو وہ لوگ پاکستان میں پولیٹکس میں اسی وجہ سے آ رہے تھے کہ وہ اپنا سیاسی فائدہ اٹھا سکتے تھے، لے سکتے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اسپیشلی عید کے بعد، کیونکہ اب بھی اس دفعہ بھی کوشش کی جا رہی تھی کہ چند دن اس رپورٹ کو جو فرانزک رپورٹ سامنے آ چکی تھی، تیار ہو چکی، تو اس کو چند دن کے لیے ڈیلے کیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ عید کے بعد اس کو پبلش کیا جائے، لیکن عمران خان صاحب نے بالکل ٹائم ویسٹ نہیں کیا اور اس کو پبلک کر دیا ہے، اور آج جو ہے نا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ تو یہ ڈیلے کرنے کی بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے سیف وے کچھ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی جو عید ہے، عید کے بعد دیکھا جائے گا کیا کچھ اس پہ جو ہے عمل درآمد ہو سکتا ہے، لیکن یہی رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے نام ابھی مزید اور بھی فرنٹ پہ آئیں گے، اور بہت بڑے بڑے نام جیلوں کے اندر ہوں گے۔ ناظرین شکریہ۔